اللہ تعالیٰ نے بلکہ دیکھیں اسی میں ہی سورہ بقرہ میں ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا نا، آیت نمبر 185 میں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھیں۔ کہیں پہ دیکھیں صرف مذہبی پیشوار رکھ رہے ہیں، کہیں پہ صرف آدمی رکھ رہے ہیں، کہیں پہ صرف انبیاء رکھ رہے ہیں، کہیں پہ صرف عورتیں روزہ رکھ رہی ہیں، لیکن ہمارے دین کے اندر کیا ہے کہ بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، مذہبی لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، کیا جو دین اسلام پہ اتنا زیادہ عمل نہیں کرتے وہ لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جو سارا سال نمازیں نہیں پڑھتے وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو سارا سال کوئی روزے وغیرہ نہیں رکھتے تو وہ بھی ماشاءاللہ سے روزے رکھتے ہیں، ایون کہ نماز تراویح بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے اور نماز تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جتنے بھی، چاہے وہ گنہگار ہیں، چاہے وہ عام لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، خاص الخاص لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، سارے ہی روزے رکھتے ہیں۔ جو غلام ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، جو آقا ہے مالک ہے وہ بھی روزے رکھ رہا ہے، جو امیر ہے جو غریب ہے وہ بھی روزے رکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ امیر نے بس آدھے دن کا روزہ رکھنا ہے، نہیں، امیر کے لیے بھی وہی روزہ ہے، غریب کے لیے بھی وہی روزہ ہے۔ دیکھیں اسلام نے فرمایا تم میں سے اعلیٰ عرفہ کون ہے؟ جو تقویٰ میں اعلیٰ عرفہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں سب لوگ ہی جو ہے ماشاءاللہ سے وہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے دین و مذہب میں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا مذہب ہے نا۔ اچھا فرمایا کیا ہے، اچھا اس کا مقصد کیا ہے روزے کا؟ تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزہ رکھنے کا یہ جو ایک پورا مہینے کا جو پیریڈ ہے نا، یہ ہماری تربیت کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ ہماری تربیت چل رہی ہے، تربیت کا پیریڈ ہے نا۔ جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ سے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا تربیت کا پیریڈ چل رہا ہے نا۔ اس پیریڈ میں آ کے انہوں نے بھی قرآن پاک سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اچھی باتیں سیکھنی ہے، کیسا انسان بننا ہے، وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایک جو مہینہ یہ سب کے لیے سیکھنے کے لیے رکھ دیا، چاہے وہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، آدمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے سال میں 12 مہینوں میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم یہ کرو وہ کرو، لیکن ایک مہینہ تم نے لازمی کرنا ہے۔ اب یہ خالصاً صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نماز تو دیکھیں نا، ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری آ جائے، ہو سکتا ہے اس میں جھوٹ آ جائے، کوئی آ جائے، لیکن روزے دیکھیں روزے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، باہر جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہم نے روزہ رکھا ہوا، تو یہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس نے دل سے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ خالی خولی بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، بلکہ تقوی اختیار کرنا، مطلب اس میں کیا ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا، آپ کو کیا کرنا ہوگا، غیبت کرنا چھوڑنی ہوگی، حسد کرنا چھوڑنا ہوگا، حرام کھانا، سود کھانا، زیادہ مال جس طرح کہتے ہیں نا، دو لوگ جو ہے وہ 2 نمبر چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں، 2 نمبر کم ناپ تول کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تمہیں چھوڑنا ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا، پھر تم فلاح پاؤ گے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ 70 کے ساتھ ساتھ 700 بھی، 7000 گنا بھی، 70,000 گنا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمتیں دے سکتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں عطا کر سکتا ہوں بے حساب۔ لیکن کیا ہوگا، شرط یہ ہے کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تمہیں کیا کرنا ہوگا، اس کے ساتھ اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ کیا ہے، تقوی اختیار کرنا۔ اور تقوی کیا ہے، ہر برائی سے بچنا، میں نے لازمی بچنا ہے۔ آپ ذرا سوچیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، آگے بھی انشاءاللہ حدیث پاک میں بھی ہم پڑھیں گے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی لوگ جو ہیں وہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اب وہ جو انسان کا اپنا نفس ہے، فرمایا اس کو تم نے زیر کرنا ہے۔ پہلے تو شیطان وسوسے ڈالتا تھا نا، من شر الوسواس الخناس، خناس وسوسے ڈالتا تھا، اب تو میں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، اب جو ہے وہ تمہیں میں نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، عقل بھی ہے تمہیں، میں نے دل بھی عطا کی ہے، اور عقل شعور بھی میں نے تمہیں عطا کی ہے، تم سوچ سکتے ہو نا، اچھے خیالات بھی سوچ سکتے ہو، برے خیالات کو جھٹک بھی سکتے ہو، اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ دیکھو نا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور دوسری طرف کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، تو یہ بھی آپ کے اوپر ہے نا کہ یار نہیں میں نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، کرکٹ کا میچ تو میں بعد میں بھی کھیل سکتا ہوں یا دیکھ سکتا ہوں، نہیں یار نہیں، نماز کے لیے پھر ساتھ ہی وسوسے آ جائیں گے، نہیں میچ ختم ہو جائے گا، تو رہ جائے گا دیکھنے کے لیے، نہیں یار میچ میں بعد میں کر سکتا ہوں، نماز پہلے۔ یہ دیکھو انسان لڑ رہا ہوتا ہے اس میں، تو پھر فرمایا جیت کس کی ہوتی ہے، ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ جو نیک انسان ہوگا، جو پہلے بھی عبادات کرتا ہوگا تو وہ سیدھا اچھے کام کی طرف جائے گا، اور جو پہلی برا بندہ ہوگا اور پہلی برائیوں کی طرف ہوگا، دین سے نفرت کرتا ہوگا، تو وہ کس کی طرف جائے گا، پھر برائی کی طرف جائے گا۔ تو فرمایا یہ جو ہے نا، اس میں تم نے روزہ میں کھانے سے بھی رکنا ہے،
پینے سے بھی روکنا ہے اور ہر برے کام سے بھی روکنا ہے اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد تم نے تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے۔ تو یہ سارے کام تمہارے لازمی ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ تم روزہ تو رکھ لو، سحری بھی آپ ماشاءاللہ سے فل پیٹ بھر کے کر لو۔ آپ کو پتہ ہے کھانا جو ہے ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ کھانا آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کھانا آپ کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے یہ پڑھا تو یار بڑے حیران ہوئے ہیں، کھانا فرض بھی ہوتا ہے کبھی اور حرام بھی ہو جاتا ہے۔ جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کے لیے بڑی ضروری بات ہے، جو سن رہے ہیں ساتھی، کھانا فرض کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے، اس کے لیے اس ٹائم آپ کے اوپر کھانا فرض ہے، تاکہ آپ کا جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، تو آپ نے اس کو غذا دینی ہے، اس کو چھوڑ نہیں دینا، بالکل بھوکے پیاسے نہیں رہنا۔ اور حرام کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا پیٹ بھر گیا اور اس کے بعد جو آپ کھاتے ہیں وہ حرام ہے، کیونکہ اس سے بیماریاں لگتی ہیں۔ دیکھ لیں دین آپ سے کتنی محبت کر رہا ہے، اللہ پاک آپ سے کتنی محبت کر رہا ہے کہ یہ جسم میں نے بنایا، میں نے تمہیں دیا، تو تم اس کا اچھے سے خیال کرو، ایویں نہ اس کے بعد ٹھوسی جاؤ۔ اب یہ بھی دیکھنے آ رہا ہوتا ہے ہر رمضان میں کہ 2-3 روزوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹرز کی کلینک بھرے ہوئے ہیں، کیا ہے رمضان میں لوگ افطاریاں ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں، آئلی چیزیں چل رہی ہیں، سموسے، پکوڑے، یہ فروٹس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اپنے اندر تھوڑا اعتدال لے کر آئیں، تھوڑا سادہ غذا کو اپنائیں۔ اصل میں یہ مشق ہے، یہ آپ کی جو ہے نا مشق ہو رہی ہے، یہ تیاری ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو آپ نے پورے سال کو چلانا ہے۔ آپ نے اگر اس میں آپ نے سادہ غذا کو اپنے جسم کو عادی بنانا، اپنی روح